الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی سے امیدیں وابستہ رکھو اور نیک عمل کرو۔ میرے بھائیوں، خود غرضی قابل مذمت اخلاق، بدصورت خصلت اور برے صفات میں سے ہے جو اپنے مالک کو برکت سے محروم اور وحشت سے دوچار کرتی ہے۔ خود غرضی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے یا اپنے پیروکاروں کے لیے دینی یا دنیاوی فائدوں کو خاص کر لے اور جن کا اس پر حق ہے انہیں اپنے حق سے محروم کر دے اور ظلم و ناانصافی کا شکار ہو۔ دینی بھائیوں، خود غرضی کا مخالف یعنی اپوزٹ ایثار و قربانی ہے، اور ایثار دنیاوی امور میں دوسرے کو اپنے سے مقدم رکھنا ہے جس کی وہ بذات خود ضرورت مند ہو۔ نصوص میں خود غرضی کے مذمت اور اس کی برائی کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کی صفت ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جیسا کہ سورہ قلم آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے مال میں خود غرضی دکھائی اور غریب و مساکین کا حق نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عقاب مسلط کر دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، غرض کہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جسے بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب و بامراد ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایثار و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور لالچ کو ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے خود غرضی ہے جو دوسروں کو اس کا حق دینے سے منع کرتا ہے اور بخل سے کام لیتا ہے۔ جو شخص اس برائی کا شکار ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ امام بخاری و مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان قریب ایسی چیزیں دیکھو گے جسے ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق تم پر ہے تم اسے پورا کرو اور اپنا حق اللہ سے طلب کرو۔ میرے بھائیوں، خود غرضی کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک طالب علم سے علم کو چھپانا ہے، چہ جائے کہ اس کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو دینے سے کوئی مانع نہ ہو۔ یہ بہت بڑی گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد۔ جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے اسے چھپایا
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کی لگام سے لگام لگا دے گا، اور ان میں سے اپنے مال کو اس کے صحیح مقصد کے لیے خرچ نہ کرنا یعنی زکوٰۃ نہ دینا ہے، یہ عذاب کا سب سے بڑا سبب ہے، جس میں سونا چاندی جمع کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے بارے میں دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ان بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، خود غرضی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ خوشی اور اطمینان کے اسباب میں خود غرضی برتنا اور اسے اپنے نفس کے لیے خاص کرنا، اور مسکرانے نیز سلام کو پھیلانے میں بخل و بد اخلاقی سے کام لینا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور جسے جانتے ہو اسے اور جسے نہ جانتے ہو اسے سلام کرنا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی دعوت کریں، لوگوں کو للہ کھانا کھلائیں اور سلام کریں، سلام کا رواج ڈالیں، ہر ایک کو سلام کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 30 نیکیاں رکھی ہیں، اور ان میں سے مقام اور رتبے میں خود غرضی برتنا ہے۔ چنانچہ شفاعت طلب کرنے والے کے لیے قدرت کے باوجود اور کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود شفاعت نہیں کرنا، اور ان میں سے یہ ہے کہ اپنے ماتحتی لوگوں کو قدرت کے باوجود اور کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود اپنے اختیار کی چیزوں سے فائدہ نہیں پہنچانا۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل و کنجوس ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ امام طبرانی نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل مسلمان کے اندر خوشی کو داخل کرنا ہے، یا اس سے پریشانی کو دور کرنا ہے، یا اس کا قرض ادا کرنا ہے، یا اس کی بھوک کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یبیت شبعا وجارہ جائع، مومن وہ نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامانی عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کے پھرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔